زبان نبوت سے جس نے قرآن کریم کی تلاوت سنی وہ بھی خاتون اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس نگاہ سے سب سے پہلے جس نے کسی کی نبی کی بحیثیت نبی کی اس امت کے اندر زیارت کی تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی کو یہ مقام حاصل ہے، اور اس اسلام میں سب سے پہلے اسلام کے نام پر جان دینے والی خاتون اگر کوئی ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بڑا کردار ادا کیا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تمام ازواج مطہرات نے آپ کی ذات کے اندر کیا کردار نہیں ادا کیا۔ پہلی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی ہے غار حرا کے اندر، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ رک کر کے میں ایک بات بتلا دوں، اس آیت کے تحت ایک بات بتلا کر کے پھر اپنی بات کو لوٹاتا ہوں۔ یہ پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے عمرے اور حج کی سعادت سے مشرف کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ آج بھی غار حرا کی بلندی کو دیکھ کر کے نگاہیں چکاچوند رہ جاتی، راستے بن چکے ہیں بڑی حد تک، لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس بلندی کے اوپر چڑھا جا سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کے لیے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دبوچا، فرمایا اقرأ باسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کو پھر دبوچا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو پہلی وحی سے یہ سبق دے دیا گیا کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر تھا کہ پہلی وحی آپ کے حجرے مبارکہ میں نازل کر دیتا۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر تھا کہ جب پہلی وحی لے کر کے آئے تھے تو ایک ہی مرتبہ میں آپ پڑھ دیتے اور حضرت جبریل علیہ السلام کو دبوچنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اصل میں پیغام دینا تھا آنے والی امت کو، قیامت تک کی امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ علم ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا ہے، یہ بڑا باغیرت علم ہے۔ العلم لا يعطيك بعضا حتى تعطيه كلك، اتنا باغیرت دین ہے کہ جب تک اپنے آپ کو کھپا نہیں دے گے علم کا معمولی حصہ بھی تمہیں نہیں مل سکتا۔ پہلی وحی سے یہ پیغام دے دیا گیا کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر اور بار کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ کو وہی حجرے شریفہ کے اندر نازل نہیں کی گئی بلکہ گھر چھوڑ دیا اور آپ غار حرا میں گئے، دنیا کو بتلا دیا گیا کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ماں سے بھی جدائی اختیار کرنی پڑ سکتی ہے، بھائیوں سے جدائی اختیار کرنی پڑ سکتی ہے، بہنوں سے جدائی اختیار کرنی پڑ سکتی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ دبوچنے میں یہ پیغام دیا گیا کہ اس علم کے حاصل کرنے کے لیے استاد کی سختیاں برداشت کرنی پڑے۔ اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہے، مگر واسطہ بنایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ نے دبوچا، اور ہمیں یہ بتلا دیا گیا کہ جب تک استاد کی سختیاں آپ نہیں جھیلیں گے اور مدرسے کے نظام کو آپ نہیں اب جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، اس وقت تک یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، اور استاد کی اور نظام کی جکڑنے اور بندشوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ جکڑنے اور یہ بندشیں صرف اس لیے ہے تاکہ آپ کو خوگر بنا دیا جائے صف اولیٰ کا، آپ کو خوگر بنا دیا جائے تکبیر اولیٰ کا، اور آپ مدرسے کی چہار دیواری سے نکل کر کے جب عملی میدان کے اندر جائے، زندگی کے اندر آپ کو ایک طویل سفر طے کرنا ہے، اور اس طویل میدان سفر کے اندر آپ کے دل کے اندر اس علم کی قدر ہو، اس دین کی قدر ہو، جس دین سے ہمارا رشتہ ہے عقیدے کا، جس دین سے ہمارا رشتہ ہے فہم اور تشریح کا، جس دین سے ہمارا رشتہ ہے ترویج اور اشاعت کا، جس دین سے ہمارا رشتہ ہے عمل
اور اتباع کا اس رشتے کو مضبوط سے پکڑیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، ہر ایک کو اس رشتے کے ساتھ اور علم کے ساتھ ایسا جڑنا ہے، عملی طور کے اوپر اس طریقے سے جڑنا ہے کہ زندگی کے کسی بھی میں شعبے میں رہے دین کی اہمیت کو پہلا نمبر۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر کے آئے، آپ کو دبوچا، پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، آپ گھبرا گئے، آپ گھر تشریف لے گئے۔ اس موقع کے اوپر آپ کے زبان حق ترجمان سے جو جملہ نکلا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آپ نے فرمایا، زملونی زملونی خشیت علی نفسی، کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے تو اپنے اوپر ڈر لگ رہا۔ ایسے موقع کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی کے کلمات کہے تھے، وہ ایک خاتون تھی، آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ نے فرمایا، کلا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ اے نبی، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کر سکتا، آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، آپ اوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، جن کے گھر میں کچھ نہیں آپ انہیں کما کر کے کھلاتے ہیں اور آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کر سکتا۔ میں اس واقعے کو ذکر کر کے صرف یہ بتلاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پہلی وحی کے ساتھ ہی آپ کا ہاتھ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے سے کون نہ واقف ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کی بہن کا کتنا بڑا کردار ہے۔ عورتوں کا بڑا کردار ہوا کرتا ہے۔ اگر میری مائیں اور بہنیں تقوی اور طہارت کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، ریاضات اور مجاہدے کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کر لیں اور وہ یہ عہد کر لیں اپنے گھر میں، اپنی بچیوں کو تلقین کریں، اپنے بہوؤں کو تلقین کریں، اپنے محلوں میں جہاں تک ان کا اثر و رسوخ ہو وہاں تک اگر وہ یہ تلقین کر دیں کہ آپ اپنے گھر کا چولہا نہ جلائیے اس وقت تک جب تک کہ آپ کے گھر سے تلاوت کی آواز نہ آ جائے، خدا پاک کی قسم ایک محلہ سدھرے گا، اس کا اثر دوسرے محلے تک پہنچے گا، تیسرے محلے تک پہنچے گا اور شہرت کی اس بلندیوں کے اوپر پہنچے گا کہ ان کے کردار کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ تاریخ نے اگر اسلام کے اندر شہید ہونے والی خاتون کا نام ذکر کیا ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ کردار ہے جب ابو جہل جیسے آدم خور درندے نے حضرت سمیہ کو پکڑا تھا۔ اور تاریخ میں تو کئی باتیں ذکر کی گئی ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ اس کے دونوں طرف گھوڑے باندھ دیے گئے اور ان کی رسیاں ان کے پیروں میں باندھ دی گئی اور ابو جہل نے کہا کہ سمیہ یہ تمہارا امتحان ہے، بتاؤ تم اپنی جان بچاؤ گی یا اپنا ایمان۔ تاریخ کے صفحات گواہی دے رہے ہیں کہ اس موقع پر حضرت سمیہ کی زبان سے جو کلمہ نکلا تھا بڑا زوردار کلمہ نکلا تھا، فرمایا تھا کہ ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ تاریخ کے صفحات آج بھی گواہ دے رہے، دونوں جانوروں کو دو سمتوں میں دوڑا دیا گیا، ابو جہل نے آپ کی شرمگاہ کے اوپر تیر پھینک دیا، سمیہ نے دو لخت ہو جانا گوارا کر لیا مگر دو معبود اور دو مسجود گوارا نہیں کیا۔ یہ ہماری ماں اور بہنوں کی تاریخ ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اگر وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے تو پورے معاشرے کی گویا وہ تربیت کر رہی ہے۔ یہ اجلاس، یہ ختم بخاری کا عنوان اور اس ختم بخاری کے اندر ہم سب کی حاضری یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کے دھارے کو بدلیں، اپنا رخ پھیریں۔ زندگیاں جو گزر رہی ہیں وہ گزر رہی ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور بقول عربی شاعر اصاب الصغیرہ وافن الکبیر رکر الغداتی ومر العشی کہ ماحول کے گزرنے نے، شبوں اور روز کے گزرنے دیکھتے دیکھتے بچہ جوان ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظروں کے سامنے بوڑھا ہو کر کے وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے اور زندگی میں کوئی کردار نہیں ادا کر پاتا ہے۔
ہمیں اپنی نسلوں کو یہ بتلانا ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے اور ہم دنیا کے اندر کس طریقے سے جئیں، اور ان میں سب سے بڑا کردار اور سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو میری ماں اور بہنوں کا ہو سکتا ہے۔ مائیں اور بہنیں اپنے اپنے گھر کی اصلاح کر لیں، اپنے بچوں کی تربیت کر دیں، ایسی تربیت جیسی تربیت کی تھی حضرت امام ربیعہ کی والدہ۔